جب ظلم و ستم کی تمام حدیں پار ہو گئیں تو کلمہ حق کی آواز کو مکہ کی پہاڑیاں بھی نہ دبا سکیں۔ تپتے کوئلے، لوہے کی گرم سلاخیں اور جسم سے پگھلتی چربی، ابتدائی صحابہ کرام کے صبر و استقامت کی ایمان افروز داستان۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام اور صحابیات پر قریش نے کون کون سے مظالم ڈھائے اور کن کن اذیتوں سے ان کو دوچار کیا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ مظالم برداشت کرنا پڑے۔ غار حرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد 3 سال تک آپ خفیہ طور پر تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا تبلیغ کا حکم نازل ہوا، جس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی۔ اس کے بعد صفا پہاڑی پر چڑھ کر تمام مکے والوں کو بلایا اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سالہ خفیہ تبلیغ کے دوران مکے والوں کو کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی نیا دین آ گیا ہے، کوئی تحریک چل اٹھی ہے، تاہم انہیں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس تحریک کے پیچھے کون ہے۔ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنی رسالت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو قریش کو پتہ چل گیا کہ وہ آدمی یہ ہے جس کو ہم 3 سال سے ڈھونڈ رہے تھے، جو ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہا ہے اور ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کوہ صفا پر اعلان سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم کی دعوت کر چکے تھے۔ خاندان بنو ہاشم کے لیے یہ نیا اعلان نہیں تھا، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ رسول کیا اعلان کرنے والے ہیں۔ اس لیے جب سب کے سامنے اعلان کیا تو بنی ہاشم کا خاندان پیغمبر اسلام کی حمایت میں آ گیا، خصوصاً سردار بنی ہاشم جناب ابو طالب کی وجہ سے۔ یہ اعلان سن کر واپس جانے کے بعد قریش والوں نے سوچا کہ سوا کے قریب افراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کسی طریقے سے اس خطرے کو آگے بڑھنے سے روکا جائے تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ان کے ذہن میں آیا کہ جتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں مظالم کرو کہ ایک طرف تو یہ اپنے اسلام کو چھوڑ دیں اور دوسری طرف ان کا حشر دیکھ کر کوئی نیا آدمی اسلام کے قریب نہ آنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے تو کھلے میدان میں مجمع کے سامنے کرتے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ بھی گیا کہ مجھے مسلمان بننا ہے تو وہ بھی یہ منظر دیکھ کر پیچھے ہٹ جائے۔ اب قریش کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر ہم کسی نو مسلم پر حملہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے خاندان والے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، کیونکہ عرب کا اس وقت یہ قانون تھا کہ اپنے خاندان والا چاہے غلط بھی ہو تو اس کا ساتھ دینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے 2 طرح کی حکمت عملی بنائی۔ ایسے افراد جن کا کوئی خاندان ہے ان پر ان کے خاندان والے ظلم کریں اور مارے پیٹیں۔ ایسے لوگ جن کا کوئی خاندان نہیں، غلام ہیں، کنیز ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، ان پر سارے قریش والے مل کر ظلم کریں۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صرف پیغمبر اسلام ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی تاریخ ایک حقیقت بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دین حق کو شروع میں ہمیشہ وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، جو اپنے معاشرے کے اندر کمزور ہوتے ہیں۔ پیسے والے، دولت والے اور خاندان والے بہت کم اس کو قبول کیا کرتے ہیں۔ کچھ ابتدائی مسلمانوں کے ایمان افروز واقعات۔ حضرت خالد بن سعید ترتیب کے لحاظ سے یہ چھٹے مسلمان ہیں۔ ان سے پہلے حضرت ختیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو بکر اور حضرت ابو ذر غفاری مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت خالد بن سعید کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور یہ وہ خاندان ہے جس نے پہلے دن ہی سے اسلام کی مخالفت کی۔ انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک گڑھے میں آگ بلند ہو رہی ہے اور اس کے شعلے بہت تیز ہیں۔ یہ اس کے قریب کھڑے ہیں اور ان کا دل ڈرا جا رہا ہے۔
پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا باپ سعید بن العاص انہیں آگ میں دھکیل رہا ہے۔ اتنے میں سامنے سے ایک انتہائی نورانی چہرے والی شخصیت آئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ان کا بازو تھاما، آگ میں گرنے سے روکا اور ایک خوبصورت باغ کے کنارے کھڑا کر دیا۔ صبح اٹھ کر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب ان کے باپ کو پتہ چلا تو انہوں نے اتنی شدت سے انہیں لاٹھیوں سے مارا کہ لاٹھی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر انہیں گھر سے نکال دیا۔ 3 دن تک کھانا پانی بند کر کے قید رکھا۔ 5 سال تک یہ مکہ کی پہاڑیوں اور غاروں میں چھپ کر رہے۔ بعد میں جب باپ بیماری سے مرا تو انہیں کچھ راحت ملی اور یہ پھر حبشہ ہجرت کر گئے۔ حضرت خباب بن الارض یہ ترتیب کے لحاظ سے 7ویں مسلمان ہیں۔ ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، پروردگار خباب کو اس ظلم سے نجات دلا۔ ان کا تعلق عراق سے تھا اور یہ مکہ کی ایک عورت ام نمار ام عمارہ کے غلام تھے۔ یہ پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی مالکن روزانہ لوہے کا ایک ٹکڑا آگ میں سرخ کر کے ان کے سر پر رکھتی تھی، جس سے ان کا مغز پگھلتا تھا، لیکن ان کی زبان پر احد لا الہ الا اللہ کا نعرہ رہتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس مالکن کو سر میں شدید درد کی بیماری ہوئی، جس کا علاج طبیبوں نے یہ بتایا کہ لوہا گرم کر کے اپنے سر پر داغ لگواؤ۔ چنانچہ جو لوہے کی سلاخ وہ حضرت خباب کے سر پر رکھتی تھیں، اب حضرت خباب وہی سلاخ گرم کر کے اپنی مالکن کے سر پر رکھتے تھے۔ مالکن کے مرنے کے بعد ابو جہل کی نگرانی میں ان پر ظلم کیا گیا۔ انہیں دہکتے ہوئے کولوں پر ننگا لٹا دیا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ کوئلے کسی پانی سے نہیں بلکہ حضرت خباب کی پیٹھ کی چربی اور جلی ہوئی کھال سے بجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پیٹھ پر سفید داغ آخری عمر تک موجود رہے۔ حضرت زماد بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زماد ایک طبیب تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور انہیں نعوذ باللہ مجنون کہہ رہے ہیں۔ وہ علاج کی غرض سے آپ کے پاس آئے۔ میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مجنون نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ جب آپ نے قرآن کی آیات سنائی تو جناب زماد فوراً متاثر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یمن کے ایک بہت بڑے سیٹ اور مشہور شاعر تھے۔ قریش نے ان کے کان بھرے کہ مکہ میں ایک شاعر نعوذ باللہ آ گیا ہے جو اپنے کلام سے رشتوں میں درار ڈال دیتا ہے، تم اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لو۔ چنانچہ حضرت طفیل نے کانوں میں روئی ڈال لی، لیکن پھر سوچا کہ میں خود ایک بڑا شاعر ہوں، سچ اور جھوٹ کو سمجھ سکتا ہوں۔ جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ سجدہ کی تلاوت سنی تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ الیاسر اور دیگر صحابہ، جناب عمار بن یاسر، ان کا پورا خاندان ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ ابو جہل نے ان پر بے پناہ ظلم ڈھائے۔ لوہے کی قمیضیں پہنا کر شدید دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اس دوران ان کی والدہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کیا اور ان کے والد حضرت یاسر بھی شہید ہوئے۔ یہ اسلام کے پہلے شہداء ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر لوہے کی کنگھیوں سے تشدد کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی طاقتور نوجوان تھے۔ انہیں جلتی ریت پر لٹا کر ان کا گلا اس حد تک گھونٹا جاتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ عرب کے 3 بڑے میلوں میں تبلیغ اسلام۔ مکہ کے اندر حالات سخت ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال لگنے والے عرب کے 3 بڑے میلوں کا رخ کیا۔ میلہ عکاظ کا میلہ شوال کے مہینے میں مکہ اور طائف کے درمیان عکاظ نامی جگہ پر لگتا تھا۔ یہ عرب کا سب سے بڑا میلہ تھا جہاں تمام قبائل کے سردار، شاعر اور تاجر جمع ہوتے تھے۔ میلہ مجنہ ذوالقعدہ کے مہینے میں مزار الزہران وادی فاطمہ کے پاس جبل مجنہ کے نیچے لگتا تھا۔ میلہ ذوالمجاز ذوالحجہ کی 1 سے 8 تاریخ تک مکہ اور عرفات کے درمیان جبل ذوالمجاز کے پاس لگتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں میلوں میں ایک ایک خیمے، ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، قرآن کی تلاوت فرماتے اور بلند آواز سے فرماتے، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو،
فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے اور جہنم سے بچ کر جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ ابو لہب کی خباثت اور عبرتناک انجام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے۔ وہ اپنے گھر کی چھت سے آپ پر پتھر پھینکتے، آپ کے گھر کے آگے کانٹے بچھاتے اور پکتے ہوئے کھانے کے برتنوں میں نجاست ڈال دیتے۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو مجبور کر کے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو طلاق دلوا دی۔ عتیبہ نے بدتمیزی کی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی اور وہ بعد میں ایک تجارتی دورے کے دوران شیر کے حملے میں مارا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوالم جاز اور عکاظ کے میلوں میں لوگوں کو دعوت دیتے تو ابو لہب آپ کے پیچھے چلتا اور لوگوں سے کہتا، اس کی بات نہ سننا، یہ میرا بھتیجا ہے اور جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ آپ کے مبارک قدموں پر اتنی شدت سے پتھر مارتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کے باوجود آگے بڑھ کر کلمہ حق سناتے رہے۔ ابو لہب کا انجام نہایت عبرتناک ہوا۔ وہ ایک ایسی موذی اور بدبودار بیماری میں مبتلا ہو کر مرا کہ اس کے اپنے بیٹے بھی اس کی لاش کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے تھے۔ بالآخر مزدوروں کو بلا کر لکڑیوں کی مدد سے اس کی لاش کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر ڈال دیے گئے۔ اسی استقامت اور قربانیوں کے نتیجے میں اسلام کا پیغام مکہ کی سرحدوں سے نکل کر پورے عرب اور پھر پوری دنیا میں پھیلا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔